محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے ملک ہندوستان کے ایک صوبہ کرناٹک میں کچھ ناٹک کیا جا رہا ہے جو اسلام کا ایک حکم ہے۔ اس حکم پر وہ لوگ یعنی وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی حکومت جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں اور اسلام کے ایک حکم کو منسوخ کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ حکم ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کا حکم ہے یا اسلامی تہذیب ہے، بلکہ یہ تمدنی معاملہ ہے۔ تہذیب اور تمدن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، آگے چل کر اس کو ہم بتائیں گے۔ تو یہ ایک تمدنی معاملہ ہے اور اس معاملے میں ہر انسان کو ساتھ دینا چاہیے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ہے پردے کا، کہ پردہ جو ہے یہ عقل کے اعتبار سے بھی اور نقل کے اعتبار سے تو ہے ہی، تمام مذاہب میں آپ دیکھیں برادران وطن جو ہے غیر مسلم، میں خاص طور سے ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں، وہ بھی ان کی جو کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، ان کتابوں میں بھی پردے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے یہود کی جو تلمود ہے اور استثناء ہے جو کتاب ہے، خاص طور سے فقہی کتابیں ان کی، تورات تو ان کی آسمانی کتاب ہے، لیکن ان کی جو فقہ جمع ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے عیسائیوں کے یہاں، عیسائی مذہب یعنی کرسچن جو ہیں، ان کے لیے آئیڈل اور نمونہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر ان کی راہبہ جو ہیں یعنی کرسچن کی، وہ سب کے سب اسی لباس میں ہوتی ہیں یعنی پردہ کرتی ہیں۔ تو نقل کے اعتبار سے ہے، عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کو یعنی عورت جو ہے، خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ عقل کس اعتبار سے کہتی ہے کہ پردے میں رہنا چاہیے؟ اس کی تو ایک دم بالکل واضح دلیل یہ ہے کہ جو چیز خاص ہوتی ہے، جن چیزوں میں کوئی نہ کوئی وجہ کشش ہوتی ہے، یعنی جو چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ان چیزوں کو ہم لوگ پردے میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سونا خریدتا ہے، ہیرے جواہرات خریدتا ہے، تو لاتا ہے تو اس کو گھر میں باکس کے اندر، صندوق کے اندر بند کر کے رکھتا ہے، بلکہ صندوق میں بھی صندوق چا ہے نا، ایک چھوٹی سی صندوقچی ہوتی ہے، اس میں بند کرتے ہیں، پھر بڑے صندوق میں، پھر اس کے بعد گھر کہیں باہر جاتے ہیں تو پھر گھر کے دروازے کو بھی بند کر کے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی آ کر کے اس کو لے نہ جائے۔ اور عام چیز جو ہے گٹی بالو سیمنٹ وغیرہ اور سریا وریا جو خریدتے ہیں تو یوں ہی روڈ پر پھینک دیتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی وجہ کشش اس قدر نہیں ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز عام ہے، کہیں بھی مل جاتی ہے۔ لیکن جو خاص چیز ہے اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں کشش رکھی ہے۔ عورتوں کی ساخت، اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کی طرف نظریں خود بخود اٹھ جاتی ہیں۔
اور خاص طور سے جب عورتیں جوان ہوتی ہیں تو اس کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم تو دیا ہی ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ اس کے اندر وجہ کشش ہے تو لہذا اس کو چھپا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے، محلے کے یا دیگر جگہوں کے مرد حضرات لذت دید حاصل کر لیں، یعنی اس کو دیکھیں، ہوس کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر بات آگے بڑھ جائے۔ چونکہ ہم روپیہ پیسہ لے کر چلتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں سارا ایسا، کیا ہندو کیا مسلمان کیا کچھ، کوئی بھی دنیا کا کہیں کا بھی انسان ہو، ڈالر لے کے جا رہا ہو، پاؤنڈ لے کے جا رہا ہو، ریال لے کے جا رہا ہو، روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہو، کچھ بھی مطلب اس طرح کے جو روپیے پیسے ہیں تو وہ پرس میں رکھتا ہے، پھر پرس کو جیب میں رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے جیب کے اندر کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ ہم سے چھین نہ لے۔ چنانچہ جب کسی ڈاکو کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بینک سے نکل کر کے اتنا پیسہ نکال کر کے جا رہا ہے اور راستے میں اس کا اغوا کر لیتے ہیں، اسے پیسے چھین لیتے ہیں، حالانکہ وہ چھپا کر کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر پتہ چل جائے تو نوٹوں کی قیمت ہمارے نزدیک اتنی ہے، اہمیت اتنی ہے کہ ہم اس کو چھپا کر جیب میں رکھتے ہیں، تو کیا عورت کی قیمت نوٹوں سے بھی گئی گزری ہے؟ کہ ہم عورتوں کو کھلے سر عام بے مہار اونٹ کی طرح بے پردہ نکال دیں؟ عقل کہہ رہی ہے، عقل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب نوٹوں کی قیمت اتنی ہے ہماری تو پھر عورت کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، تو لہذا اس کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، لغت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اس کو پردے میں رہنا چاہیے، چونکہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عورت، اور عورت کے معنی ہے وہ چیز جس کو چھپایا جائے۔ عورت کے معنی چھپائی جانے والی چیز، چونکہ عورت کو چھپانا ہے اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں اس کو چھپانا نہیں ہے تو یہ تو بالکل لغوی اعتبار سے بھی اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ شراب ہے، پی جانے والی چیز، اس کو اگر یہ کہے کہ یہ شراب کو پینا نہیں ہے تو کہے گا یہ پاگل ہے۔ بھئی شراب ہے یعنی پینے والی چیز ہے، مشروب، تو اس کو پینا چاہیے نا، پینے والی چیز ہے تو پی جانی چاہیے، کھانے والی چیز ہے تو کھانا چاہیے۔ کوئی آدمی دم زور و شور سے نعرہ لگائے کہ نہیں اس کو پینا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، کہیں گے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ بھائی پینے والی چیز ہے، اس کو پیا جائے گا، کھانے والی چیز ہے، اس کو کھایا جائے گا۔ تو جب عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے تو اس کو پردے سے باہر کیسے نکالا جائے گا؟ کہیں گے نا کہ دماغ چل گیا اس کا۔ کھانے والی چیز کو کھائی جا رہی ہے، پینے والی چیز کو پیا جا رہا ہے، اور عورت جو پردے میں رہنے والی چیز ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ کہہ رہا بھائی عورت، اس کے لیے قید ہے پردہ۔ عورت کے اندر جو طبیعت ہے اور انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فطرت جو ہے انسان کی فطرت یہ چاہتی، تقاضا کرتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے، ہم پردے میں رہیں۔ اب کوئی بھی مرد اپنے ستر عورت کو کھولنا پسند نہیں کرتا ہے۔ عورت تو بدرجہ اولا جو جس میں وجہ کشش ہے تو اس میں تو اور اس کو اور سب پردے میں رکھنا چاہیے۔
تو لہذا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی شرم اور حیا کا تقاضا ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ کوئی بھی باغیرت مرد اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو یہ نہیں چاہے گا کہ گاؤں محلے کی سرفرے نوجوان دیکھیں، کوئی باغیرت مرد نہیں چاہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو۔ اور ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی اور تہذیب اور ثقافت یہ رہی ہے کہ یہاں کی عورتیں پردہ کرتی چلی آئی ہیں۔ آج بھی دیہات کے علاقوں میں آپ جائیں تو عورتیں وہاں چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ پردہ کرتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی غیر مسلم عورتیں پردہ کرتی ہیں، چونکہ یہاں کی سنسکرتی یہی ہے، یہاں کی تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب ہے۔ یہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں شروع سے کہ علماء انگریزی تعلیم کے خلاف فتوے نہیں دیتے ہیں، بلکہ مغربی اقدار کو اپنانے، مغربی کلچر اور ثقافت اور تہذیب کو اپنانے کے خلاف ہے۔ علماء شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب لٹ گئی ہوئی ہے، مغربی تہذیب نقصان دہ ہے، مغربی اقدار اور کلچر جو ہے وہ انسانوں کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہی ہیں، لہذا انہیں ترک کر دینا چاہیے، اسے اپنانا نہیں چاہیے۔ ہندوستان جو نقالی میں بہت مشہور ہے، ہر چیز میں نقالی چل رہی ہے نا، چائنا کچھ بناتا ہے فوراً اس کا ڈپلیکیٹ ہندوستان میں تیار، کوئی کچھ بنتا ہے وہاں ہندوستان میں تیار ہو جاتا ہے، نقالی میں مشہور ہے بہت، نقل کرنے میں۔ تو اب کیسے مغربی اقدار کو نقل نہ کرے، وہ مغربی کلچر کو کیوں نہیں اپنائے؟ تو اس میں بھی فخر محسوس کر رہے ہیں لوگ، ہندوستان کے لوگ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ حالانکہ اس کی جو نقصانات ہیں وہ واضح ہیں۔ مغربی کلچر جو ہے وہ وہاں کے مردوں سے اور خاص طور سے عورتوں سے جا کر پوچھیں، وہاں کی عورتیں، زیادہ تر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے وہ اسے حفاظت نہیں دے پا رہی ہے۔ اس لیے مغرب کے اندر عورتیں، خواتین جو ہے زیادہ اسلام لا رہی ہیں کہ اسلام میں ان کا تحفظ ہے۔ اور پھر وہاں کے مرد پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ جب یہ ہوا کہ بے پردہ رہو، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حجاب پہننا ہی نہیں ہے، پابندی ایسا نہیں ہے وہاں مغرب کے اندر، یورپ امریکہ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پابندی ہے۔ ایک دو ملک نے شرارت کیا، فرانس وغیرہ نے کبھی پابندی لگا دی اس پر، کوشش بھی کی، لیکن بہرحال یورپ وغیرہ میں پابندی نہیں ہے، آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب کلچر کو بالکل آزادانہ کر دیا، ماحول فراہم کر دیا، تو کیا ہوا؟ وہاں قانون جب بنایا گیا یہ کہ مرد عورت باہمی رضامندی سے جہاں چاہے گھوم پھر سکتے ہیں، چاہے کسی کی بیوی ہو، اگر کوئی مرد اس سے ملنے آ رہا ہے گھر پہ اور عورت چاہ رہی ہے کہ ہم ملیں، تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے، یہ رائٹ نہیں ہے کہ شوہر اس کو منع کرے۔ اگر منع کر رہا ہے تو عورت اگر پولیس کو اطلاع دے دے، انفارمیشن کر دے، تو پولیس آ کر کے اس کو نکال دے گا، یعنی پولیس آئے گی اور مرد کو نکال دے گی، عورت کو۔ جب یہ سب ہو گیا، اس طرح کا قانون بن گیا، تو کیا ہوا؟ عورت الٹے طلاق دے کے جا رہی ہے، شوہر کے سامنے دوسرے مرد سے منہ کالا کر رہی ہے، یہ سب ہوا۔ اب یہ ہوا کہ یہ بھی قانون بنا وہاں اس طرح کا کہ اگر بچے، یعنی مرد عورت جدا ہو جائے تو بچے جو ہے وہ عورت کے ساتھ جائیں گے، اور وہ بھی 18 سال تک، صرف 18 سال کے بعد اگر بچے کہیں جانا چاہتے ہیں اپنی رضامندی سے
تو جا سکتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ آپ رپورٹیں پڑھیں، یا اس ملک میں اگر آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں مرد بہت جلدی شادی نہیں کرتے، تیاری نہیں ہوتے۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو بیوی بنا کر لاؤں گا، یہ کل ہو کر کے کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جائے گی، یا کل کس وقت مجھ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان بیوی کیوں کرتا ہے، شادی کیوں کرتا ہے؟ سکون سے رہنے کے لیے، لیکن سکون ہی نہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ رہ رہے ہیں اور عورتیں عورت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ عورتوں کا یہ حال ہے کہ صبح اٹھ کر کے جاتی ہے، کام وام کرتی ہے، اور شام آتی ہے، کہیں ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں ٹھہری اور کھانا وانا کھائی، کھانے کے بعد کلب میں چلی گئی، 11 12 بجے 1 بجے رات تک وہاں اپنا مستی استی کی، پھر چلی آئی، سو گئی، سو کر کے پھر صبح اٹھی چلی گئی۔ اس طرح کا ماحول، یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ پریشان بچے 18 سال کے ہوئے چلے گئے، وہ مستی کر رہے ہیں اپنا، کیا فائدہ ہوا؟ سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں ڈسپلین اس قدر ہے، وہاں کے لوگ اس قدر مہذب ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان کی ظاہری زندگی، آپ آشش کر اٹھیں گے کہ کیا واقعی زندگی ہے، کتنی تہذیب ہے اس کی زندگی میں، لیکن سکون بہت کم ہے۔ اور یہ جب ماحول بنا نا، تو اب تو لوگوں نے دھیرے دھیرے اپنا خود سمجھنا شروع کیا ہے۔ وہاں مسلمان عورتیں جو ہیں، مسلمان مرد جو ہیں، وہ لوگ تو خیر اس کا لحاظ کرتے ہیں، مسلم خواتین جو ہے وہ حجاب ڈالتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، حجاب ڈالتی ہے، اپنی زندگی گزارتی ہے، لیکن وہاں مسلمان مرد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام کی تعلیم ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ قدر ہے۔ اور آپ کو تعجب ہے، 193 ممالک ہیں جو اقوام متحدہ سے جڑے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، ممبرشپ ان کو حاصل ہے، 193 ممالک۔ اور 193 ممالک میں تقریباً 57 ممالک جو اسلامی ہیں۔ جب سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے وہاں پہ کہ کس ملک میں جرائم اس سلسلے میں ہوئے ہیں، تو اس میں سرے فہرست جو ہیں یہ اسلامی ممالک نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اس میں وہی لوگ ہیں، یورپی کے لوگ ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ آسٹریلیا وغیرہ، یہ سب ہے سر فہرست جرائم میں۔ اسلامی ممالک میں وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا جاتا ہے اس کا، اس لیے وہاں زنا بالجبر نہیں ہوتے، وہاں اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، چونکہ اسلامی طاقت جو ہے، اسلامی جو ایک ماحول ہے، وہ خود انسان کو ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ انسان اسی میں رہ کر کے وہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا اور انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم پردے میں رہیں۔ پردہ سے جو ہی باہر نکلے گی خواتین، ایک ابال پیدا ہوگا اور نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا، اور وہاں جب کہ وہ مہذب دنیا ہے اور وہاں ڈسپلین ہے، جب اس قدر ڈسپلین ہے اس کے باوجود بھی سکون نہیں اور اس طرح کی زندگی گزارنے پر لوگ مجبور ہیں، تو ہم ہندوستان کے لوگ جہاں کوئی ڈسپلین نہیں، بس آ گئی تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس میں چڑھوں، کوئی ڈسپلین نہیں۔ وہاں ڈسپلین یہ ہے کہ اگر بس آئی ہے تو لائن لگ گئی، لائن لگا لیتے ہیں لوگ خود اور ایک ایک کر کے چڑھتے ہیں، اور اگر کہیں جا رہے ہیں ATM وغیرہ میں یا کہیں پر بھی تو لائن لگائیں اور لائن لگا کر کے مہذب انداز میں لیں، لگتا ہے کہ ہاں کوئی انسان ہے، انسانوں کا کام ہے یہ، اس قدر ڈسپلین ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں کوئی ڈسپلین کچھ نہیں ہے، ہر انسان کا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا کام ہو جائے، سب سے پہلے میں کر لوں، اسی میں ہمارا پیٹی۔ تو جب یہاں بھی سکون نہیں اور جب اس طرح کا ماحول کریٹ ہوگا تو یاد رکھیں
کہ نظام زندگی پورا کا پورا درہم برہم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جس کا آرڈر دے رہے ہیں اور پردے کے خلاف بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر یہ لوگوں نے اجازت دے دی اور ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی مائیں اور ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں سرعام ان کی نظروں کے سامنے دوسروں سے اپنا منہ کالا کر رہی ہوں گی، جس طرح سے یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتابوں میں کئی واقعات اس طرح کے لکھے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ماں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور بیٹا بہن سے بھی، یعنی بھائی بہن بھی مل رہے ہیں آپس میں اور ماں بیٹا بھی آپس میں مل رہے ہیں۔ اس طرح کی تہذیب وہاں پہ ہو گئی ہوئی ہے یورپ کے اندر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا رات میں سج دھج کر کے باہر نکلنے لگا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ بہن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کلب جا رہے ہیں۔ کہا جب گھر میں دودھ ہے ہی تو پھر بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں باہر سے دودھ لے آئیں گے؟ تو پھر چنانچہ وہ لڑکا جب اپنی بہن کے پاس گیا تو اس لڑکی نے یہ کہا، اس کی بہن نے یہ کہا کہ تم اپنے ابا سے بھی زیادہ کمزور ہو، تم اپنے ابا سے بھی زیادہ کمزور ہو۔ تو لڑکا نے یہ کہا کہ ہاں امی کا بھی یہی خیال ہے، امی کا بھی یہی خیال ہے۔ مطلب یہ تھا کہ باپ بھی بیٹی سے مل رہا تھا اور بیٹا ماں سے مل رہا تھا۔ یہ تہذیب ہے وہاں کی۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے وہ دن ہمیں دیکھنا، اللہ کرے کہ وہ ہمیں دن دیکھنا نہ پڑے، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں بہتر ہے، ورنہ شاید کہ شرم سے پانی پانی ہو جائے اور زمین کے اندر دھس جائے تو بہتر ہے۔ آپ دوسری تہذیب کو دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پردہ کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشادات فرمائے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ جس ملک ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، ان کے یہاں 4 مشہور وید ہے۔ ان مشہور 4 وید میں ایک وید ہے رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید اور رگ وید۔ رگ وید کے اندر پردے کا مفصل حکم آیا، اس میں ایک اشلوک ہے، تو سنسکرت میں ہے چونکہ تو بہت بھاری ہوتا ہے، آپ اس کا مفہوم اور ترجمہ دیکھ لیں کہ عورت سے خطاب ہے، عورت سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ برہم نے یعنی خدا نے تم کو، ایشور اور گوڈ نے تم کو عورت پیدا کیا ہے، لہذا اپنی نظر کو نیچے رکھو، اوپر نہ رکھو، اور اپنے پاؤں کو سمیٹ کر رکھو، اور اپنے بدن پر ایسا لباس رکھو کہ تمہارا بدن اور تمہارا جسم ظاہر نہ ہو۔ یہ رگ وید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، یعنی آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کسی نہ کسی حوالے سے، کہ جب سیتا جی جو ہیں ان کے بہت مشہور ہیں، انہوں ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں یا بھگوان کا درجہ دیتے ہیں یہ لوگ، واللہ عالم بالصواب۔ تو سیتا جی جب گئی ہوئی تھی باہر تو رام جی جو ان کے بھائی جو لکشمن، جس کو لکشمن یہ لوگ کہتے ہیں، تو دشمنوں کے نرغے میں تھیں سیتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی عصمت اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا اور اپنے چہرے کو ننگا نہیں کیا، جسم تو دور کی بات ہے اپنے چہرے کو بھی ننگا نہ کیا۔ اور جب وہاں سے وہ محفوظ ہاتھ میں آئی تو لکشمن کو بلایا گیا اور پوچھا کہ اپنی بہن یہ اپنے بھاوج کو دیکھو اور پہچانو کہ یہی سیتا جی ہیں کیا؟ تو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نظر اٹھا کر اپنی بھاوج کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیسے پہچان پائیں؟ چنانچہ میں نے صرف اس کا پاؤں دیکھا، ان کے پازیب دیکھے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے دیکھو، تو ان کے پازیب کو دیکھ کر کے لکشمن نے یہ پہچانا کہ ہاں یہی سیتا جی ہیں۔
ہندوؤں کی مشہور کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ نہ جانے اپنے مذہب کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں، اپنی مذہب کی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے، اور اس پر اصرار نہ جانے مقصد کیا ہے ان کا کہ بے پردہ رہیں عورتیں، حجاب نہ پہنیں اور اپنے جسم کو نمایاں کر کے ننگا کر کے آفسوں میں آیا کریں، تاکہ میرے خیال میں ان کا مقصد صرف اور صرف عورتوں کو ذلیل کرنا اور برباد کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، ہوس کا شکار بنانا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ورنہ وہ خواتین جو فیکٹریوں میں جا کے کام کرتی ہیں، وہ خواتین، وہ عورتیں جو آفسوں میں جا کے کام کرتی ہیں، آفسوں کے مرد ان کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور وقت آنے پر ان کو اپنی ہوس کا شکار بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ آئے دن یہ رپورٹ ملتی رہتی ہے، 2018 کی رپورٹ ہے، سالانہ رپورٹ، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 93 خواتین زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو خواتین جا کر کے پولیس کے اندر، تھانہ کے اندر رپورٹ لکھواتی ہے، درج کرواتی ہیں۔ ورنہ کتنی خواتین اس طرح سے ہے جو باہمی رضامندی سے ملتی ہیں یا کسی اپنے باس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ دوسروں سے اس کا اظہار نہیں کرتی ہیں۔ وہ خواتین جو ہوس کا شکار بن جاتی ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری عصمت لٹ گئی اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، تب جا کر کے وہ تھانہ کے اندر رپورٹ پیش کرتی ہے۔ تب جا کر کے اس طرح کی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ ایک دن کے اندر 93 خواتین، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں 93 خواتین زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے۔ اور جب اس قدر ماحول ہے تو جب یہ ماحول بنا دیا جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، خاص طور سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ چاہے جو کریں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھنا ہے اور قبر سے اٹھ کر کے اللہ کے حضور جانا ہے، اور اللہ کے حضور ہمیں سارے کیے کا جواب دینا ہے، سارے اعمال وہاں پیش ہوں گے۔ ایک سی ڈی چلا دی جائے گی، چیپ لگا کر پردے پر سارا دکھا دیا جائے گا، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی کرامن کاتبین سب محفوظ کر رہے ہیں، وہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا چونکہ وہ چل رہا ہوگا۔ آج بھی عدالت کے اندر لے کر جاتے ہیں، وہ کوئی بات ہوتی ہے، ریکارڈنگ سنایا جاتا ہے یا ویڈیو دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے چھپ کر یہ رشوت لیا تھا فلاں سے، یہ ریکارڈ ہے، تو اس وقت انسان کا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا بچنے کا، کہتا بھائی ہاں بھائی صحیح بات ہے، ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ تو یہ محفوظ ہو رہا ہے ہمارا، ہم مسلمان سب کا ایمان ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارا سارا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں سب چلے گا۔ تو لہذا ہمیں اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آ رہا ہے کہ سارے لوگ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے اور سارا کیا بتایا جائے گا اور جتلا دیا جائے گا، ینبئہم بما کانوا یعملون، سب کچھ بتلا دیا جائے گا۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے اس اکٹھا جہاں مسلم اکثریتی بستی ہے، یہاں مسلم رہتے ہیں، یہاں کے ہائی اسکول میں جو ہماری بچیاں یا بہنیں جا رہی ہیں ان پر بھی اس طرح کی آوازیں آئیں کہ تم پردے یا نقاب اتار کے آیا کرو، لیکن بہرحال یہاں کے کچھ ذمہ دار نے بہرحال فیصلہ اچھا کیا کہ وہاں جا کر کے انہیں کہا کہ یہ سنسکرتی ہماری ہے، تہذیب ہے، جس طرح سے انہوں نے بات کی تو یہ بات ابھی دب گئی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اگر کہیں ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں، کہیں اسکول کالج بھیجتے ہیں تو پردے کا مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں، آپ نے اپنی لڑکیوں کو نہ پڑھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، لیکن اسلامی ماحول میں اپنی جو تہذیب ہے، اپنا جو کلچر ہے، اپنا جو تمدن ہے، ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اس پردے کے لحاظ سے پردے میں رہتے ہوئے
خواتین کو، لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا اگر اس طرح کا کوئی بھی اپنے اس بستی کے اندر کوئی استاد، کوئی ٹیچر اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے، خدا کی قسم بغیرت یہاں کی ذمہ دار کو اگر غیرت ہے تو اسے فوراً ایکشن لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب کی قوم کا معاملہ ہے۔ تمہارے رگ وید میں لکھا ہوا ہے، تمہارے سیتا جی نے ایسا کیا ہے اور تمہاری عورتیں کرتی ہیں۔ اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں اگر اس طرح کر رہی ہیں تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کو سرکار نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ تم جا کر کے آنکھوں کی عیاشی کرو اور تم ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو دیکھو اور انہیں تم ننگا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح کی باتیں اگر تم نے کی تو خدا کی قسم تمہیں سبق سکھایا جائے گا۔ اور یہ ایکشن لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ کہیں زبردست ایکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہاں بھی ہنس کر اور مسکرا کر بات کر دی جائے تو یہی خطرناک ہوتا ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آئے، ہماری پوری مسلم قوم، مسلم کمیونٹی سمجھ جائے اور اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے تو خدا کی قسم کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔